بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 جون 2025 اور دن ہے جمعرات کا۔ آج پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بڑا دن ہو سکتا ہے۔ عمران خان کی آج رہائی ممکن ہے۔ وہی کیس عبدالقادر ٹرسٹ کیس، اس حوالے سے عمران خان کی درخواست تھی جس کو یہ حکومت، یہ رجیم اور یہی عدلیہ نہیں لگا رہی تھی۔ بالآخر اس کو لگایا گیا تو کب لگایا گیا؟ عید سے 2 دن پہلے جناب قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کی طرف سے اپنی عدالت میں یہ کیس لگا لیا گیا۔ عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ کیس ایک تو جعلی ہے، بھونڈا ہے، بالکل جھوٹا ہے، دوسرا یہ کیس تو چلتا رہے گا جب تک اس کیس کی دوبارہ سے سماعت نہیں ہوتی ہے، سزا کو معطل کیا جائے اور مجھے رہا کیا جائے۔ یہ درخواست ان کی منظور کر لی گئی صرف سننے کی حد تک۔ آج جناب سرفراز ڈوگر صاحب اپنے ساتھ بٹھائیں گے محمد آصف کو، یہ کراچی سے آئے ہوئے جج ہیں، تو یہ فیصلہ کریں گے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے۔ سزا کو معطل کر دیا جائے گا تو عمران خان کی رہائی ہو جائے گی۔ تو کچھ لوگ عدالت کی طرف جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور کچھ لوگ ہار خرید کے عمران خان کی رہائی کی امید میں جا رہے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر۔ ان کے ہاتھوں میں ہار ہیں، وہ عمران خان کی رہائی کے لیے پر امید ہیں، کچھ پر یقین بھی ہیں۔ اس میں اگر تھوڑا سا اس طرح سے کہہ لیا جائے، مشروط کر دیا جائے کہ عمران خان کی رہائی اگر اس میں رکاوٹ نہ بنی، مائی سے مطلب کسی شخصیت کی طرف ہم اشارہ نہیں کر رہے، بلکہ مائی سے مطلب مائٹ ہے، طاقت ہے، وہی جن لوگوں کی طرف سے عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا، جھوٹے مقدمات بنائے گئے، عمران خان کی پارٹی کو جس طرح سے تباہ برباد کر کے رکھنے کی کوشش کی گئی، جس طرح سے الیکشن کو مینج کیا گیا، وہی طاقت اگر آج آڑے نہ آئی، ان کی طرف سے رکاوٹ نہ آئی، تو عمران خان کی آج رہائی آئین کے مطابق، قانون کے مطابق اور ضمیر کے مطابق، جج صاحبان کے اگر انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا، یہ گزشتہ رات ان پر کتنی بھاری گزری ہوگی۔ ایک طرف ان کا ضمیر چلا چلا کر، چنگھاڑ کر، دھاڑ کر کہہ رہا ہوگا کہ ایمانداری سے، دیانتداری سے، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق فیصلہ کرو، اور دوسری طرف دباؤ ہوگا کہ پھر دیکھ لینا کیسے تم لوگوں کو یہاں پہ لائے ہیں اور کہاں پہ پہنچا دیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ اس کشمکش میں یہ جج صاحبان کس طرف جاتے ہیں۔ تو باقی ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جج صاحبان کس طرف جائیں گے؟ باقی عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کا فراڈ بھی پکڑا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ تنویر احمد ہیں، کوئی بزنس مین، امریکہ سے آئے ہوئے تھے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے، اور کسی نے ان سے پوچھا کہ کتنی ملاقاتیں کی، بلکہ انہیں کہا گیا کہ آپ نے 7 عمران خان سے ملاقاتیں کی ہیں، دوران کیا ہوتا رہا؟ تو اس پر ان کی طرف سے تھوڑا سا لہراتے ہوئے تردید نہیں کی گئی، بلکہ اس کی تائید ہی کرتے انہوں نے کہا کہ جب آپ کو پتہ ہے تو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تو عمران خان اس حوالے سے کہتے ان کی بہنوں کی طرف سے کہا گیا کہ یہ بندہ عمران خان سے ملنے کے لیے گیا، ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی، دوسری مرتبہ پھر یہ عمران خان سے ملنا چاہتا تھا، لیکن عمران خان نے پہلے ملاقات کے لیے گیا تو اس کی طرف سے کہا گیا کہ آپ 9 مئی پر معافی مانگ لیں تو آپ کے معاملہ درست ہو سکتے ہیں۔ عمران خان نے وہیں پہ اس کو اٹھایا، دھتکارا، نکالا، تو دوبارہ سے اس نے پھر عمران خان سے ملاقات کی کوشش کی، ان کی عمران خان کی بہن علیمہ خان کی طرف سے کہا گیا ہے، لیکن عمران خان نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ تو ان کی طرف سے منت کی گئی، ترلے کیے گئے، یہ علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں، اور عمران خان بھی ایسا ہی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ملاقات کا کہا گیا کہ میں نے عمرے پر جانا ہے تو مجھے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ عمران خان ان سے ملے اور سیدھے منہ ان سے بات نہیں کی، اور باہر آ کے ان کی طرف سے کہا جانے لگا کہ اتنی ملاقاتیں ہوگی۔ بہرحال عمران خان کی طرف سے ان ساری ملاقاتوں کو فراڈ قرار دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا عمران خان کے ساتھ وفد کی صورت میں جو امریکہ سے آیا ہوا تھا، ڈاکٹر کا وفد اور بزنس مینوں کا وفد، عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان نے اس کی بھی تردید کی اور کہا کہ یہ سب فراڈ ملاقاتیں ہیں، کوئی میرے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی۔ بہرحال تنویر صاحب سے ان کی ضرور ملاقات ہوئی، جس کا احوال ہم نے بتا دیا کہ کس طرح عمران خان کی طرف سے ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے ایک عجیب و غریب قسم کی تجویز سامنے آئی ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے اکٹھے لڑنا چاہیے، را کو اور ISI کو۔ بالکل 2 ایجنسیاں دہشت گردی کے خلاف اکٹھے لڑ سکتی ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن بھارت کس کو دہشت گردی کہتا ہے، پاکستان کس کو دہشت گردی کہتا ہے، جب تک اس پر اتفاق نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ دونوں ایجنسیاں اکٹھے مل کر لڑ سکیں، کیونکہ بھارت یہ کہتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کرواتا ہے، اور بھارت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان میں ان کے ٹھکانے موجود ہیں،
शशि थरूर की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान उन ठिकानों पर क्रैक डाउन करे। भारत की तरफ से बार बार इल्ज़ाम लगाया जाता है पाकिस्तान में दहशत गर्दों के कैंप मौजूद हैं। इसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से भी यही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि दहशत गर्दों के कैंप मौजूद हैं मकबूजा कश्मीर में। तो पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि भारत दहशत गर्दी बाकायदा करवाता है। दोनों एक दूसरे पर दहशत गर्दी की पुष्टपनाही का इल्ज़ाम लगाते हैं। तो जब तक ऐसा नहीं होता कि मुत्तफ़िक हो जाएं कि दहशत गर्दी है क्या, ऐसे दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं तो भारत उनको सराहता है, और जिनको भारत दहशत गर्द कहता है पाकिस्तान उसको दहशत गर्दी नहीं बल्कि हुर्रियत की जद्दोजहद करार देता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से ऐसे ही कहा गया, यूँ लगता है कि उनके अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी की रूह हलोल कर गई है। इसी तरह से जब ये इक़्तिदार में आए थे 2008 में, उसके बाद मुंबई धमाके हुए, उनमें कितनी कत्लो गारतगरी हुई, कितने लोग मारे गए। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया कि DGISI भारत जाएंगे, तहकीकात में मदद करेंगे। तो जब यहाँ पे उस पर रद्द अमल आया तो उनकी तरफ से ना तो इस बयान की दोबारा से अयादा किया गया और ना ही ISI के DG को वहाँ भेजा गया। अब लगता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अंदर भी यूसुफ रज़ा गिलानी की वही रूह हौल कर रही है जो कहते हैं कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए इकट्ठे मिल के लड़ें। पहले तो आप तयन कर लेंगे दहशत गर्दी है क्या, जब इस पर इत्तेफाक हो जाएगा तो फिर आसानी से लड़ा जा सकेगा। उसके बाद फिर इकट्ठी दोनों एजेंसियां मिल के लड़ सकती हैं, लेकिन पहले इत्तेफाक किया जाए कि दहशत गर्दी है क्या। सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी शामत आ गई। कल के वीलाग में हमने कहा था कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर का रुख कर लेता है। सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ से तड़ी दी गई, धमकी दी गई पंजाब हुकूमत को, हालांकि ये उनकी आशीर्वाद से ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि मैं ऐलान कर दूंगा इलेक्शन का, बल्दियाती इलेक्शन का, बाकी सूबों में हो सकते हैं तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकते। इस पर शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पर एक्शन में आए। उन्होंने उमर अयूब को तलब कर लिया जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं। उनके साथ अब कहा गया है कि मुशावरत होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नए की तैनाती के लिए। ये कायम मकाम थे। इनको थोड़ी सी बगैर ऐलान के तोसी दी गई थी कि जब तक आइंदा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आता आप कंटिन्यू करें। तो इनको हो सकता है अगले 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए जारी रखा जाता। लेकिन उनकी तरफ से जब तड़ी आई तो शहबाज शरीफ ने उमर अयूब को बुला लिया कि आए बैठें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से फैसला करें, नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया जाए। उमर अयूब का केस कल इलेक्शन कमीशन में था, उनकी नाहली के हवाले से वहाँ पे स्पीकर ने कोई रेफरेंस भेजा हुआ था, वो मामला चला गया है अक्टूबर नवंबर तक। तो उमर अयूब ही अपोजिशन लीडर हैं, वो शहबाज शरीफ के साथ बैठेंगे तो कोई फैसला हो जाएगा कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसको लाया जाना है। मेरा ख्याल है कि जो भी 3-4 नाम हुकूमत की तरफ से दिए जाएंगे, तहरीक इंसाफ इस मरतबा ऐसा नहीं होने देगी कि किसी पर भी इत्तेफाक ना करे, वो इनके नाम पर ना करें, ये उनके नाम पर ना करें और फिर गेम चली जाए इलेक्शन कमीशन के पास और फिर अपनी मर्जी का वो बंदा तैनात कर लें। तो यहाँ पे थोड़ा सा तहरीक इंसाफ को सोचना होगा कि 3 नाम जो दिए जाएंगे उनमें अगर काजी फाइसा का नाम ना हुआ तो किसी एक का भी नाम इनकी तरफ से वो फाइनल कर दिया जाए तो बेहतर होगा इनके लिए। 27वीं आईनी तरमीम भी आ रही है और इसका जिन कहाँ से निकला है, PTI के कन्वर्टर के घर से निकला है। PTI छोड़ने वाले ये हैं वाजिद गिलानी, शायद यही नाम है इनका। ये हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के सदर। इनकी तरफ से कहा गया है कि 27वीं तरमीम की हमायत करेंगे। अभी तक 27वीं तरमीम का कोई वजूद नहीं है, कहीं नजर नहीं आई, लेकिन इनकी तरफ से खुशामद की छलांगें लगाते हुए पहले कह दिया गया कि 27वीं आईनी तरमीम की हम हमायत करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से जजों का तबादला होता है, पहले तो उनसे पूछ के तबादला होता था, उनके चीफ से पूछा जाता था, फिर जिस कोर्ट में ले जाना था उस चीफ से पूछा जाता था और फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ से पूछा जाता था। अब तरमीम लाई जा रही है कि किसी से पूछा नहीं जाएगा, हुकूमत जैसे चाहेगी किसी भी जज का तबादला कर दिया जाएगा। तो ये तजवीज़ पेश की है वाजिद गिलानी साहब ने और ये तहरीक इंसाफ के वोटों से, उनके वकला की वोटों से मुंतखब हुए थे। लेकिन आज ये फिर गए दूसरी तरफ चले गए और खुशामद में इतना आगे चले गए कि अभी आजम नीज़ तारर साहब का ग्रुप सोच रहा था, इन्होंने ऐलान भी कर दिया। हो सकता है कि इनके पास कोई वाजिद गिलानी साहब के पास कोई कच्चा पक्का मुसवदा आ गया हो और उन्होंने फौरी तौर पर ऐलान कर दिया गया हो कि जनाब हम
ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، مجھ میں بھی پوری صلاحیت ہے جج بننے کی، مجھے بھی جج لگا دیا جائے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنی سی وی پیش کر دی۔ شہباز شریف کی طرف سے اب ٹرمپ کی بھی بوٹ پالش کر دی گئی ہے، ان کی طرف سے باقاعدہ کہا گیا مولا خوش رکھے، اور انہوں نے یہ بدھائی کس طرح سے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے مابین جس طرح سے صورتحال تھی، میں یہاں پہ خیر مقدم کرتا ہوں ٹرمپ کا، جنہوں نے دو ملکوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوتے ہوتے روک دی۔ انہوں نے کہا کہ سیز فائر جو کیا گیا ہے، جو جنگ بندی ہوئی ہے، اس میں ٹرمپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ گویا شہباز شریف کی طرف سے ٹرمپ کو بدھائی دے دی گئی، مولا خوش رکھے، یہ شہباز شریف کی طرف سے کہہ دیا گیا۔ دوسری طرف مودی سرکار مسلسل اس سے انکاری ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے مابین طے پایا تھا جنگ بندی کا۔ پاکستان کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ امریکہ کے کہنے پر جنگ بندی ہوئی ہے، اور شہباز شریف صاحب تو بار بار ٹرمپ صاحب کو بدھائی پر بدھائی بھی دیتے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ شروع میں بتایا کہ آج 5 جون 2025 ہے، اسی طرح سے ایک آپریشن بھی ہوا تھا، آپریشن بلو سٹار، جس میں گولڈن ٹیمپل پر اندرا گاندھی حکومت کی طرف سے چڑھائی کر دی گئی تھی اور ٹینک بھی استعمال کیے گئے تھے۔ وہاں پہ کتنی زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھیں، بھنڈراوالا بھی مارے گئے تھے اور ان کے ساتھی بھی مارے گئے تھے۔ یہ سلسلہ 1 جون سے شروع ہوا اور 10 جون تک جاری رہا تھا۔ آج کے روز 5 جون کو اس بھیانک اور خوفناک آپریشن کا آغاز کیا گیا تھا، اور اسی کی پاداش میں پھر آگے چل کے اندرا گاندھی کو 2 گارڈوں نے، ستونت سنگھ اور انت سنگھ نے ہلاک بھی کر دیا تھا۔ بےانت سنگھ اور ستونت سنگھ نے اندرا گاندھی کو مار ڈالا تھا، ان کے گارڈ تھے، اور بے انت سنگھ کو موقع پر ہی سیکورٹی گارڈز نے مار دیا تھا، جبکہ ستونت سنگھ کو 1979 میں پھانسی دے دی گئی تھی، اور ان کا ایک ساتھی بھی قہر سنگھ، اس کو بھی پھانسی دی گئی تھی۔ اس حوالے سے ہم نے خصوصی ویلاگ تیار کیا ہے، آج ہی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔